مسلم سے ایک اور بات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے، اس پر آپ غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھے، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے. وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے. جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی. ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی. مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے. کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے. زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو، اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے. اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں. طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی. صاحب زرکانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہے، غریب ہے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ تھی. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا. اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے. رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی. ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے. ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی. پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد مدد آتی. مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو. ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے. اتنا مارا، اتنا مارا، ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا. ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، معاذ اللہ، لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، مایوسی مایوسی، معاذ اللہ، پریشانی، غریبی بڑی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ باتیں نہیں. کیا جملے ہیں خاتون کے، کیا لفظ ہیں. ابو جہل نے تنزیہ کہا، معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے، رات کو گئی ہے، دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے
اتنا طاقتور ہے, اس میں اتنی گہرائی ہے. حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی, اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا. فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ میری بینائی لے جائیں. یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے. جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی, اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی. حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے, ابو جہل اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے. آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی. جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی. آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے, بازاروں میں گھومتی ہے, کہتی ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے نعت و منات. دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی. آ کر میرے ساتھ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. بیمار لوگوں یاد رکھو, کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے, تو بڑا کمزور ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے. ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا. کمزور ہو جانا, پریشان ہو جانا, تکلیف میں آ جانا, پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا. اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں, رسول کائنات سے رشتہ مضبوط کریں, اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں. حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں. جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں. توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے. اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے, وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے, فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے, وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ عرض کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی, رزق میں مدد بھی اللہ کی, فصلیں خشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے تو پھر ساری مدد, اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی. تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں, آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنے. ترمذی کی ایک حدیث ہے, میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں, مزہ دیتی ہے. اور اب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا بیان کیا, فرمایا بل اللہ مولاکم, فرمایا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے, وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, اور وہ بہترین مددگار ہے. وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین مددگار ہے. اور اگر وہ مدد کرے تمہاری, سورہ آل عمران میں آگے جا کے ارشاد فرمایا اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کر سکتا, کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے. اگر اللہ کی مدد نصیب ہو, یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں, سہمے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, کوئی کیا کر دے گا. ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے, الا ماشاء اللہ. مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا, ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا. مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ, کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے. اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں, وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یاد رکھنا, کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا, کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا. کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو. جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے. ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں, مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں, اٹھنا چاہیے کہ نہیں, کرنا چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی, حضور نے میری تربیت فرمائی. اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا, یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں, پریشان لوگ میری بات لکھ لیں, جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن, اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. لوگوں سے ڈرنا, لوگوں کی طرف دیکھنا, ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا, ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا, فلانا نہ ناراض ہو جائے, فلانا نہ ناراض ہو جائے, وہ جس نے ہونا ہو جائے, بس رب رسول ناراض نہ ہو. اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے, بل اللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے, وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, وہ بہترین مددگار ہے.
توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں. اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں, سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں. میرے بھائی, مالک جب بندوبست کر دے نا, جب مالک بندوبست کر دے, پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی, مسجد میں رہی تھی, پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا. پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کی اولاد عطا کر دی. یہ بات ہی ایسی تھی, وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, کہاں سے لے آئی. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں, ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت, پاک باپ کی بیٹی, طیب ماں کی بیٹی, اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون, ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے, کہاں سے لائی ہے. اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے, کتنی کو وضاحتیں کرے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں. زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا. آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں, سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے. زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی. اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے, تو پھر خدا بندوبست جب کرے, اللہ جب مددگار ہو, تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی, اس نے پتوں سے نہیں دلوائی, پھر فرشتے نہیں بھیجے. حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو, وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو, ان سے پوچھو نا وہ کون ہے, پوچھ لو ان سے, کر لو سوال. انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ, یہ جواب دے گا. مددگار تھا رب, ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے. اور جب مالک اعلان کر دے, جب مالک تیری صفائی دینا چاہے, جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے, تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب, فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا, پھر بچہ بول پڑا. اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی, یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی, اماں نے پکارا تو آئے نہیں, تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے. تو وہ عبادت گزار تھے, لیکن لوگوں نے ان کی عبادت, ریاضت, پرہیزگاری کو نہیں دیکھا. بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا. وہ عورت آیا جایا کرتی تھی, اب آ جاتی ہیں عورتیں, مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں. ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں. وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ, آستانے پہ, یہ بخاری میں موجود ہے. پر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے. مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے. حالات خراب ہو گئے, لوگ کٹیا جلانے لگے, ماحول اور طرح کا بن گیا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے, تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے, پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا, اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا. تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں, میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں, وہ جو بکریاں چراتا ہے. رب کی مدد کو پکاریں, اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں, تھوڑے رسک پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا. سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا. اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا. ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی, ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے, اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے. ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں, ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں. ان کو 99 دفعہ دیا, ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں, تو تھا ہی نہیں. ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا, لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی, ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے, نہ دیکھو دنیا کی طرف, دنیا رلا دیتی ہے, نہ راضی کرو بندوں کو, بندے تھکا دیتے ہیں, نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے, یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ تو کریم ہی بڑا ہے,
دو آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو، جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکولے طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے، یہ تو ہے نا اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو، 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے اب اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا، ایک صاحب نے مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے 10 سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دن، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کہتے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی۔ ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی، اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا۔ تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو،
अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं सही बुखारी से। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों को ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी करे या देर से करे, अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह में, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना। जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीजें, तो बड़ी सारी चीजें, ये इस तरह होता है जैसे बंदा रब से गुफ्तगू कर रहा है, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मैं यहाँ कमजोर हूँ, अल्लाह मैं यहाँ परेशान हूँ। आप ये करके तो देखें, लंबी लंबी दुआएं मांग के तो देखें, उसके हुजूर जुड़ के तो देखें, आप देखेंगे राहत कितनी है, सुकून कितना है। दलाइल नबुवा में इमाम बहकी ने एक हदीस नकल की है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं हम लोग ना तबूक में मौजूद थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा नूर में मुझे बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आई। मैं वहाँ हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह थोड़ी देर पहले यहाँ मैंने बड़ा नूर देखा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ आए थे तो वो मुझसे मिल के गए हैं, यहाँ से हो के गए हैं। या रसूलल्लाह हज़रत जिब्रील मदीना शरीफ? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मदीने मेरे एक ग़ुलाम का इंतकाल हो गया, हज़रत मुआविया बिन मुआविया अल-मुज़नी रदी अल्लाह तआला। एक तो हज़रत अमीर मुआविया है ना, ये हज़रत मुआविया बिन मुआविया अल-मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया उनका इंतकाल हो गया है। तो हज़रत जिब्रील अमीन आए थे और अर्ज़ कर रहे थे कि या रसूलल्लाह रब करीम ने 70,000 फरिश्ते को उनके जनाजे में भेजा है, 70,000 फरिश्ता जनाजे में आया है। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि वो क्या अमल करते थे जिसके सबब से 70,000 फरिश्ता जनाजा पढ़ने आया है। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह उसे सूरह इखलास से बड़ा प्यार था। सबको आती है ना कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास से बड़ा प्यार था और वो हर वक्त पढ़ता रहता था। तो इस सूरत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए 70,000 फरिश्ता भेजा है जो जनाजा पढ़ने आया है। तो काम तो कोई ऐसा करे ना, मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। और मियाँ साहब फरमाने लगे, बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पढ़िया जनाजा। तो अमाल ऐसे करें आखिरत के लिए, मरने के लिए, उसका खौफ तारी करने की बजाय उसकी तैयारी करें। मुसलमान असाबी तौर पर, ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर एक ताकतवर कौम है। मुसलमान वो कौम है जो मरऊब नहीं होती, ये रोब दिखाती है, रोब। हम वो लोग हैं कि जिनके अकाबरीन सोए भी होते थे ना, सोए होते थे हजरत उमर, लेकिन उनको सोए हुए देखकर भी लोग कांपा करते थे, इसलिए कि शेर तो शेर ही होता है ना, वो सोया हो तो फिर भी शेर ही है। तो मैं कुछ अरसे से इस कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ कि लोग, यानी कोई शख्स भी मिलता है तो वो इस लहजे में बात करता है कि उसे मजलूम मान लिया जाए, काबिल रहम मान लिया जाए, उसकी मदद की जाए, उस पर तवज्जो की जाए। ये मुसलमान की शान नहीं। आप सूरह बकरा पढ़ेंगे तो कुरान मजीद असहाबे सुफ़ा की शान बयान करता है कि उन्हें बड़ी हाजत है, बड़े ज़रूरतमंद हैं। वो लोग थे जो कई कई दिनों तक रोटी नहीं खाते थे, लेकिन रब फरमाता है कि मेरे महबूब के मदरसे के उन तालिब इल्मों को जो देखेगा उसे महसूस होगा कि ये तो बड़े अमीर लोग हैं। क्यों महसूस होगा? ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, ये लोगों से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते, कशकोले तलब नहीं दराज करते, ये अपने पर्दे को कायम रखते हैं। खुददारी, इज्जत नफ्स, वकार, खुदी हमारे यहाँ तेजी से इन चीज़ों का आज जो है वो यूँ महसूस होता है जैसे कहत हो गया है। इल्ला माशाअल्लाह, आपके ज़ख्म दिखाने से कोई भी आपका ज़ख्म नहीं भरेगा, बल्कि मैंने तो ये देखा है अपनी ज़िंदगी में कि अच्छा भले ताल्लुकात चल रहे होते हैं, आपको ज़रा ज़रूरत पड़ जाए तो सामने वाला आंखें फेर लेता है, उसी वक्त उसका माहौल और उसके हालात ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अपना सारा भरोसा, अपनी सारी तवज्जो, अपनी सोचों का मुकम्मल मदार सिर्फ अल्लाह रसूल की ज़ात को बनाएं, और इस अंदाज में बनाएं कि कौन देता है, देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ये ज़हन बनाए जिंदगी में कि रब रसूल की बारगाह से 2 कतरे भी मिल गए तो दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इसलिए इधर उधर देखना थोड़ा कम करें। और बिलखुसूस
آج اپیل کروں گا استاد اپنے شاگردوں کو، پیر اپنے مریدوں کو، باپ اپنی اولاد کو بڑی بڑی باتوں کا سبق پڑھائے، بڑی بڑی باتوں کا۔ اقبال نے شکوہ کیا، اقبال کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، یہ جو انہیں کہتے ہیں کہ جناب پڑھ جاؤ گے تو روٹی اچھی ملے گی، یہ انہیں کہتے ہیں پڑھ جاؤ گے تو کار میں بیٹھو گے، پڑھ جاؤ گے تو کوٹھی بنا لو گے، یہ کیا سبق پڑھا رہے ہیں بھلا؟ ان کو تو تم بڑے بڑے باتیں بتاؤ، انہیں کہو پڑھو گے تو دنیا میں حضور کے دین کا انقلاب برپا کرو گے، تم ان کہو کہ تم پڑھو گے تو تم ایک پورا پورا ملک چلاؤ گے، تم انقلاب برپا کرو گے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ اقبال کہنے لگے یہ تم کیا سبق پڑھا رہے ہو کہ روٹی صحیح مل جائے گی، چندہ اکٹھا کرنے کا طریقہ آ جائے گا؟ کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے اور بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، اڑنے والی تعلیم تھی اور یہ انہیں رینگنے کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ تگڑی تگڑی باتیں بچوں کو سکھاؤ، تگڑی تگڑی، یہ پھر سارے نہ ڈھونڈتے پھریں کہ وہ فلانا جو ہے نا چاچا امیر ہے تو ماموں امیر ہے تو فلانی خالہ باہر ہے تو فلانا ذرا مہربانی، کوئی بھی نہیں مہربانی کرتا، مہربانی جب بھی کرتا ہے یا خدا کرتا ہے یا مدینے والے محمد مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اپنی توجہات کبھی بچوں کو دیکھیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا، نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ ایک نماز پڑھنی ہے، ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو، ایک برائی سے، اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور، فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، ہمت والے کام کرنا، ہمت والے، طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا، لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے، چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں، یہ وقار نہیں، یہ انداز نہیں، ہم تو بانٹنے والے لوگ ہیں۔ چلے مشکل آ جاتی ہے، زندگی میں ضروریات پڑ جاتی ہیں، قرضہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے، کمزور ہو جانا، کچا پڑ جانا، غریبی کا رونا رونا، یہ انداز اہل ایمان کا، بچوں کو طاقتور ہونا چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو بزدل ہے تو وہ بڑا کوئی کٹا ہوا آدمی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے طاقتور مسلمان نا اللہ کی نظر میں بزدل مسلمان سے زیادہ پیارا ہے۔ طاقتور ہے نا، اس کی شان زیادہ ہے، یہ جو با ہمت ہے، با حوصلہ ہے، جس کے اعصاب مضبوط ہیں، یہ رب کریم کی بارگاہ میں باوقار ہے، اللہ کے حضور اس کی قدر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے، اور تعلیم امت کے لیے خود بھی حضور وہ دعا فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ بزدلی سے بچا، کنجوسی سے بچا، اے اللہ اس بڑھاپے سے بچا جو انسان کو بڑا پریشان کر دے۔ ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا، رزق کی برکت کا وظیفہ۔ امام قرطبی نے لکھا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد ہی نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا ہو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چاہے گی۔ اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے،
کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے, ننیال گئے ہوتے ہیں, تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا, تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا. حضرت کا تو نہیں وظیفہ کیا کرنا ہے؟ نہیں تو ساری آخنا مشکل لگتا مجھے. تسی کر دینا سلام لو, تسی کہنا بندے اسی کہتے سلام اسی لویے, تسی لو جاؤ کے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہے ماشاءاللہ. کیا کریں گے؟ السلام, اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیں, فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا. اب سنیں, ایک دوست آئے, کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں, مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں, پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں. میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے. مشکات میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے, فرمایا روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اور یار بتاؤ, جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, اللہ اکبر, آ ہی نہیں سکتا. تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے. اور اب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا, تیرے نبی نے بتایا ہے, سورۃ واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, اور بیٹیوں کے باپ تھے, بیٹیاں زیادہ تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں, ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں, کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں, کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے. تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے. کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے, وہ رات کو روز سوتے وقت سورۃ واقعہ پڑھ کے سوتی ہے. تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا, تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو, کو خرچہ بڑھاؤ, بچی بڑی پریشان ہے, تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو, اس کو بیٹے روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کر. رات سورۃ واقعہ پڑھے, صبح سورہ ملک پڑھے, دن کے وقت سورۃ بقرہ پڑھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے, جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے. تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں.